بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام سچ کے سفر میں ہوں سجاد ترین. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ سعیدہ شفق ہاشمی صاحبہ. آپ ڈی جی ہیں ICT میں اور چیف آفیسر ہیں MCI اسلام آباد میں. میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ کا MCI میں تجربہ کیسا رہا؟ بہت اچھا رہا. MCI کیونکہ بیسک سروس ڈیلیوری کے تمام شعبوں کو دیکھتا ہے، اسی لیے آپ کو ڈائریکٹ موقع ملتا ہے لوگوں کی خدمت کرنے کا. تو میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے پچھلے 1 سال میں، اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے، اور اس نے میرے پروفیشنل کیریئر میں ایک بہت امپورٹنٹ ایڈیشن کیا ہے، جس سے میں بہت خوش ہوں، اور انشاءاللہ آگے بھی یہ مجھے مدد کرے گا اپنی پروفیشنل زندگی کو آگے لے کے چلنے میں. میڈم پاکستان میں باقی تو بلدیاتی انتخابات ہوتے رہے، اسلام آباد میں پہلی دفعہ ہوئے ہیں، تو بطور ادارہ جو ہے کارپوریشن بننے کے بعد کوئی اتنی اچھی پرفارمنس نہیں کر سکا MCI. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے MCI ابھی بھی ٹرانزیشن فیز میں ہے. CDA کے امپلائیز MCI میں آئے، اور تمام جو ڈپارٹمنٹس ہیں، رورل اربن ڈیوائڈ ختم ہونے کے بعد ظاہر ہے آپ کا دائرہ کار بڑھ گیا، رورل ایریاز تک بھی آپ نے اپنی سروسز کو پہنچانا تھا، اسی لیے کچھ ٹائم لگتا ہے ابھی اداروں کو اسٹیبلش ہونے میں، مگر یہ ٹیمپریری ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ود دا پیسج آف ٹائم چیزیں مزید بہتر ہوں گی اور ادارہ ضرور اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا. 70 سال سے اس شہر کو CDA کے لوگ ہی دیکھ رہے ہیں، اس کے پارکس دیکھ رہے ہیں، اس کے روڈ دیکھ رہے ہیں، اس کے صفائی کا نظام دیکھ رہے ہیں، لیکن جیسے یہ کارپوریشن کے پاس گیا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے وفاقی دارالحکومت کوئی کچرا کنڈی ہے. اور اس کے بعد پھر جب کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ CDA کے پاس چلے جائیں تو چند ہی دنوں میں یہ شہر صاف ہو گیا. بالکل بجا فرمایا آپ نے. CDA نے بہت محنت کی ہے پچھلے چند مہینوں میں شہر کو واپس اپنی اوریجنل حالت میں لانے کے لیے، صاف کرنے کے لیے. پارکس کی آپ دیکھیں صورتحال بہت بہتر ہے، اور بہت اچھا CDA کام کرے. انفیکٹ ہم سب مل کے کام کر رہے ہیں، اس میں اسلام آباد انتظامیہ بھی شامل ہے. تو اصل مقصد یہی ہے کہ شہر کو بہتر بنایا جائے، عوام کی زندگی آسان کی جائے. اس میں تمام اداروں نے الٹیمیٹلی مل کے کام کرنا ہوتا ہے، اور یہ جو ڈفرینٹ ڈویژنس ہوتی ہیں جابس کی، رسپانسبلٹیز کی، یہ وقت کے ساتھ آپ کو کہیں نہ کہیں کرنی پڑتی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی آپ دیکھیں گے اور مزید اس میں بہتری آئے گی. اسلام آباد تو ایک جدید شہر ہے ہمارا، اور ہمارا دارالحکومت بھی ہے. یہاں دوسرے شہروں میں کام کرنے کا اور یہاں کام کرنے کا تجربہ کیسا رہا آپ کو؟ اس سے پہلے مجھے پنجاب میں موقع ملا ہے. پنجاب کی بیوروکریسی کا ایک اپنا مزاج ہے، اسلام آباد کا اپنا مزاج ہے، مگر یہ کوئی پرٹیکولرلی سوچ کے کبھی نہیں کیا. وہاں پہ بھی اپنا کام انجوائے کرتی تھی، صبح شام کرتی تھی کام اپنا، اور یہاں پہ بھی مجھے اپنی جاب بہت پسند ہے، اور وہ چاہے اسلام آباد ہو، پنجاب ہو، اچھا ایکسپیرینس رہا ہے. جس مقصد کے لیے سول سروس میں آئے تھے وہ اس سے میں خوش ہوں. آپ خود بیوروکریسی کا حصہ ہیں. پنجاب کی بیوروکریسی اور یا وفاق کی بیوروکریسی میں کیا فرق محسوس کیا آپ نے؟ دیکھیے میں نے بہت انیشیلی اپنی سروس میں وہاں کام کیا تھا. پنجاب میں ملتان میں AC تھی، اور وہ ظاہر ہے آپ جب بالکل سروس میں آتے ہیں تو آپ کا ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہوتا ہے چیزوں کے بارے میں. آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ زیادہ انتھوزیازم سے اس وقت کام کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون سی چیز کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. تو وہ سیکھنے والا جو عمل ہے، وہ جو پروسیس ہے، وہ مجھے بڑا پسند ہے. تو پنجاب کا جو ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا. پھر اسلام آباد جب آئے تو اسلام آباد میں یہاں پہ میجسٹریسی ہے، یہاں پہ بالکل ڈفرینٹ سسٹم تھا. وہاں ریونیو کا زیادہ کام تھا، یہاں پر جو ہے لا اینڈ آرڈر کے زیادہ مسئلے مسائل تھے، اور وہ حالات بھی ان دنوں جو تھے وہ تھوڑے مختلف تھے. تو دونوں کی اپنی بات ہے. جب آپ پنجاب میں جب میں نے اپنا کام شروع کیا تھا تو بہت جونیئر لیول پہ کیا تھا. UT شپ وہاں پہ کی، پھر DDOR اس زمانے میں سسٹم تھا، AC جسے اب بن گئے ہیں. تو وہ ہارڈ کور ریونیو کا کام تھا. کیونکہ ملتان تھا تو اس وقت پرائم منسٹر وہاں سے تھے، تو پروٹوکول ڈیوٹیز بھی وہاں پر بہت ہوتی تھیں. تو وہ ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا. اسلام آباد میں جب آئے تو یہاں پہ میجسٹیریل سسٹم ہے، یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے زیادہ مسئلے مسائل ہوتے تھے. تو دونوں جگہ پہ اپنا کام انجوائے کیا ہے، پنجاب میں بھی اور یہاں پہ بھی. یہاں کچھ عرصہ زیادہ گزارا ہے، پنجاب میں کم عرصہ گزارا تھا. ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں گی کہ آپ بطور ڈائریکٹر جنرل ICT میں کیا فرائض انجام دے رہی ہیں؟ ICT میں ہمارے پاس ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جو پروونشل گورنمنٹ کے ہوتے ہیں، جس میں ہمارا ہوم ڈپارٹمنٹ ہے، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے، لیبر اینڈ انڈسٹریز ہے، ڈیولپمنٹ اینڈ فائنانس ہے، ویمن ڈیولپمنٹ ہے. تو ان تمام ڈپارٹمنٹس کے جو کام ہیں وہ میں دیکھتی ہوں. اس کے علاوہ لائبریریز ڈپارٹمنٹ ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس آیا ہے، اس کے بھی جو معاملات ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ خواتین کو کام کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں. آپ CSS کر کے آئی ہیں، آپ کا تجربہ کیسا ہے؟ مجھے تو آج تک کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی. میں اس جینڈر ڈفرینسیشن پہ یقین نہیں رکھتی ہوں.
آپ اگر اس قابل ہیں کہ آپ ڈیلیور کر سکیں تو آپ کام کر سکتے ہیں، خواہ آپ مرد ہوں یا عورت ہوں. تو جب سروس میں نے جوائن کیا تو مجھے پتہ تھا کہ بیکاز ٹف ہے، اور ایک جو ہمارے ٹریڈیشنل رولز ہیں جینڈر بیسڈ، اس کے حساب سے آپ کی ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں. مطلب ابھی تک مجھے بیلنس مینٹین کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہوا. آپ ایم سی آئی میں بطور چیف آفیسر بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. آپ کیا تجویز کریں گی کہ اسلام آباد میں کیا ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے اسلام آباد کا جو ایم سی آئی کا نظام ہے پورا وہ بہت بہتر پرفارم کر سکے؟ دیکھیے، سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کی اپروچ ہے، جو بھی آپ کے انیشیٹو عوام کی فیڈ بیک سے ہے، جسے ہم کمیونٹی بیسڈ یا کمیونٹی ڈریون اپروچ کہتے ہیں، اس کے حساب سے چلتا ہے تو ہمیشہ آپ کام صحیح کرتے ہیں، جس سے آپ کو پتہ چلے کہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں. تو کوئی جو بھی انیشیٹو وہ کوئی بھی ادارہ لے، اگر وہ عوام کے فیڈ بیک کو اور عوام کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ انیشیٹو کرتا ہے تو وہ لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے، اور اس سے امپیکٹ بھی زیادہ پڑتا ہے لوگوں کی زندگیوں پہ. جہاں تک سوال ہے شہر کو بہتر کرنے کے لیے، اس کے علاوہ جو پہلو اہم ہے وہ یہ کہ تمام اداروں نے مل کے کام کرنا ہے، ایک سینرجی کے ساتھ چلنا ہے. میری کوشش رہی ہے، اور بائی ورچو آف مائی ڈیزگنیشن ایز ڈی جی آئی سی ٹی اینڈ دین چیف آفیسر، میں نے وہ ایک کوآرڈینیشن کو امپروو کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں سی ڈی اے نے بھی ہماری بہت ہیلپ کی ہے. ہم سارے مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح اگر کرکٹ گراؤنڈ کو کبھی بہتر کرنا ہے، کہ فٹ بال گراؤنڈ کو بہتر کرنا ہے، تو سی ڈی اے کی ٹیمز بھی ہوتی ہیں، آئی سی ٹی کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ایم سی آئی کے لوگ بھی ہوتے ہیں، مل کے سب نے کام کرنا ہوتا ہے. تو جب بھی آپ اس اپروچ میں کام کریں اور سائلوز میں نہ کریں تو ہمیشہ آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں، اور آپ ہمیشہ چیزیں امپروو کر سکتے ہیں. اور گورننس کا تو یہ بیسک اصول ہے. اسلام آباد میں ایم سی آئی جب آئی اس کے بعد لوگوں کے مسائل میں اضافہ ہوئے، کم نہیں ہو پائے. دیکھیے، آپ یہ بھی دیکھیے کہ ایم سی آئی کے بننے کے بعد اور بھی جہاں ڈفرینٹ عوامل تھے وہاں پہ آبادی بھی اسلام آباد کی بڑی ہے، اور مسائل میں اضافہ ہوتا رہا ہے، سروسز کے اوپر پریشر زیادہ بڑھا ہے. تو اس حساب سے پھر ادارے کی کیپیسٹی کو بلڈ کرنا چاہیے تھا، جو کہ نہیں کیا گیا. ہم نے ایک ری اسٹرکچرنگ پرپوز کی ہے ایم سی آئی کی، جس میں آپ کے تمام رورل اربن ایریاز اس میں کور ہوں گے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آئی ایم اے پازیٹیو پرسن. میں نے تو ابھی بھی، میں نے مشکل حالات میں بھی رہ کے تب بھی چیزوں کو پازیٹیولی دیکھا تھا. تب بھی شاید باہر سے ایسے فیل ہوتا ہو کہ چیزیں مشکل ہیں، بٹ جب آپ کام کرنے لگتے ہیں تو ٹھیک ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں آپ کسی نہ کسی چیز کو امپروو کر رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی کی زندگی میں بہتری لا رہے ہوتے ہیں، آسانی لا رہے ہوتے ہیں. ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو محترمہ سیدہ شفق ہاشمی صاحب سے مزید گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں آئی سی ٹی کی ڈائریکٹر جنرل محترمہ سیدہ شفق صاحبہ. میڈم، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ جو ایم سی آئی میں رہی ہیں تو پانی کا جو پلان ہے وہ کیا کیا آپ نے؟ دیکھیے، پچھلے سال جب میں نے جوائن کیا تھا ایز چیف آفیسر تو سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ پانی کا تھا اسلام آباد کے شہریوں کے لیے. اس میں پھر ہم نے اپنی کاوشوں سے اور ایک فیڈرل گرانٹ اسپیشل اس کے لیے لی، فیڈرل گورنمنٹ کی، جس میں ہم نے پورے اسلام آباد کے لیے ایک پلان بنایا کہ پانی کی شارٹیج کو کیسے کم کیا جائے. وہ پلان پھر سبمٹ ہوا ہے اپروپریٹ فورمز کے اوپر، اور ابھی وہ انڈر امپلیمنٹیشن ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ اب پچھلے سال سے صورتحال بہت بہتر ہے. اس پہ بہت محنت کی تھی، عوام سے پوچھا تھا، جو میں بات کر رہی تھی پہلے، کہ لوگوں سے فیڈ بیک لیا تھا، گلی محلوں میں جا کے پوچھا تھا، ڈفرینٹ سیکٹرز میں جا کے پوچھا تھا کہ کہاں پہ پانی کی شارٹیج ہے، کہاں پہ پانی چوری ہو رہا ہے، کہاں پہ پائپ لائنس چینج ہونے والی ہیں، ڈفرینٹ جو بھی ایلیمنٹس تھے اس پلان کو مرتب کرنے میں. تو وہ بہت محنت کی تھی اس میں، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ ابھی بھی اور آنے والے سالوں میں بھی اس کا امپیکٹ ضرور محسوس کریں گے. پانی کا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا انشاءاللہ. ملتان میں کام کرنے کا تجربہ کیسا رہا آپ کو؟ بہت اچھا. ملتان کے لوگ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے ملنسار ہیں، اور اس شہر کی ایک وائب بھی الگ ہے. اس شہر کا وہاں پہ آپ کو سکون کا احساس ہوتا ہے. دس از پرٹیکولر اباؤٹ دا سٹی. سو ملتان سے ایک میری اپنی محبت. آپ تو ملتان میں اس دور میں رہی ہیں جب وزیر اعظم کا تعلق بھی ملتان سے تھا، تو اس دوران کوئی مشکلات تو پیش نہیں آئیں؟ کبھی بھی نہیں. نہ تب پیش آئی تھیں نہ اب آتی ہیں. اس طرح کے کبھی کوئی مسئلہ نہیں. وہاں ڈیوٹی ذرا ٹف ہوتی تھی اس زمانے میں، اور کسی قسم کا کبھی ایشو نہیں آیا. پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ غریب آدمی کے بیٹے کے لیے نوکری کے لیے آج بھی سی ایس ایس کا ایک بہترین دروازہ ہے. آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ دیکھیے، میں ان لوگوں میں سے جو بلیو کرتے ہیں کہ آپ کو جو کام پسند ہے، جو آپ کا اصل پیشن ہے، آپ اس کو فالو کریں. وہ چاہے سی ایس ایس کرنا ہے، چاہے کچھ بھی کرنا ہے، چاہے وہ اینٹ بنانے کیوں نہ ہو. اگر آپ شوق سے وہ کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے اچھا ہے.
اگر آپ زبردستی کسی کے کہنے پہ، سوشل پریشر پہ، فیملی پریشر پہ کچھ کرتے ہیں تو کبھی آپ اس میں کامیاب نہیں ہوتے. میں نے جب CSS کیا تھا تو میں نے کسی کے کہنے پہ نہیں کیا تھا. میں بھی بلکہ ماسٹرز کر رہی تھی تو میں نے ساتھ ہی امتحان دے دیا تھا اور اپنے شوق سے کیا تھا. آئی آلویز نیو دس از واٹ آئی وانٹیڈ ٹو ڈو. آپ کا ایک خاندانی پس منظر جو ہے وہ فوجی ہے جی. تو ملٹری پس منظر رکھنے والی شفق ہاشمی جو ہے بتائیں گی کہ CSS کی طرف کیسے آئیں؟ کہیں نہ کہیں بیوروکریسی کی بات ہے نا, تو ملٹری بیوروکریسی ہے, ایک آپ کو ایک سیٹ پیٹرن ہے فوج کا. آپ دیکھیں آپ کی جو زندگی کا, تو وہ تھا کہ سول میں جا کے اس کو ایکسپیرینس کیا جائے. اور سم ہاؤ شروع سے مجھے ایسے لگتا تھا کہ سول سروس آپ کا ایک ایسا ٹول ہے جس سے آپ واقعی کسی لیول کے اوپر کہیں نہ کہیں لوگوں کی زندگی کو امپروو کر سکتے ہیں. تو میرے لیے اٹس جسٹ دیٹ پلیٹ فارم. دونوں کے نیچر ڈفرینٹ ہے, بٹ سول میں آپ ظاہر ہے آپ ڈائریکٹ آپ کو لوگوں سے ڈیل کرنے کا موقع ملتا ہے. اگر آپ کے دفتر سے ایک سائل بھی اس دن ریلیف لے کے گئے تو آپ کا جو ہے وہ آپ نے اپنا کام کر دیا. میرا یہ اسی وجہ سے میں سول سروس میں آئی تھی. بطور چیف آفیسر MCI لوگوں سے تو بہت ملنا پڑتا ہوگا آپ کو, وہ پبلک ڈیلنگ کیسے تجربہ ہے؟ پبلک ڈیلنگ تو ونڈرفل ایکسپیرینس ہے. پبلک ڈیلنگ مجھے بڑا پسند ہے, بیکاز دیکھیں آپ کے پاس لوگ ڈائریکٹلی آ رہے ہیں, آپ ان کے مسائل سن سک رہے ہیں, ان کو گائیڈ کر سک رہے ہیں جہاں پہ آپ جو ہے ڈائریکٹ ریلیف نہیں دے سکتے ان کو, اور جہاں پہ آپ کو موقع ملتا ہے آپ ان کے فیڈ بیک سے, ان کی بات سن کے آپ اس حساب سے پھر آگے جا کے جب پالیسی میکنگ میں جاتے ہیں تو آپ کو ایک فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ عوام کیا فیل کرتی ہے. اور پھر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے لوگوں سے ملنا. میرا دفتر کا دروازہ کھلا ہوتا ہے. اکثر لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ ایک وقت میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے دفتر میں, بٹ دس از واٹ آئی انجوائے, بیکاز ہم لوگ ہی یہاں پہ بیٹھے ہیں, ہمارے پاس ہی لوگ آئیں گے اور ہم سے ہی آ کے داد رسی لے کے. کبھی کوئی مشکلات بھی پیش آئی ہیں آپ کو؟ کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بہت مضطرب ہوتے ہیں, یا کسی ستائے ہوئے بیچارے آتے ہیں آپ کے پاس, یا اس طرح کی بات, بٹ مجھے کبھی نہیں فیل ہوا. اگر کبھی کسی نے غصہ بھی مجھ پہ کیا تو میں نے اس کو کاملی ڈیل کیا. یہ اللہ نے شاید ایک بیسک صفت مجھے دی ہے. یہ میں اسلام آباد کے سرکاری افسران اور بیوروکریسی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت اور وزراء کا بہت پریشر اور دباؤ ہوتا ہے, کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے میں نے 3 گورنمنٹس کے ساتھ ابھی تک کام کیا, مجھے کبھی یہ فیل نہیں ہوا. کبھی کسی نے, آپ جب بتاتے ہیں کہ دس از واٹ یو کین ڈو اینڈ دس از واٹ کانٹ بی ڈن, تو ایوری بڈی انڈرسٹینڈس. کبھی کوئی پریشر مجھے کسی کی طرف سے کسی بھی ٹینیور میں فیل نہیں ہوا. اسلام آباد کو سرکاری ملازمین کا شہر کہا جاتا ہے. اب کیا سمجھتی ہیں اس شہر میں سرکاری ملازمین کے لیے اور کیا کچھ ہونا چاہیے؟ دیکھیے اب تو بہت سرکاری ملازمین کے علاوہ بھی آپ کو آبادی دیکھیں بہت زیادہ ہو گئی ہے اسلام آباد کی. جب میں اسلام آباد شروع میں آئی تھی تو تب ڈفرینٹ ایک سینیریو تھا. اب آپ دیکھیے تو بہت اور لوگ بھی ہیں فرام ادر واکس آف لائف آلسو. سرکاری ملازمین اپنا کام کریں جو ان کا ہے, اور شہر اوور آل امپروو ہوگا تو ظاہر ہے جب وہاں باقی لوگ اس سے مستفید ہوں گے تو سرکاری ملازمین اور آلسو دا سیم سٹیزنز آف دا سیم سٹی, تو پرٹیکولر ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سرکاری ملازمین جو ہیں وہ اکثر یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان کے لیے پراپر وہ سہولیات نہیں ہیں اسلام آباد میں جو ہونی چاہیے. رہائش کی کمی ہے, کہیں اور مسائل ہیں, ایجوکیشن کے ادارے کم ہو گئے ہیں. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے آبادی جو اس طرح میں نے کہا کہ شہر کی بڑی ہے, اور اگر ان پلانڈ طریقے سے بڑی ہے تو ہر سروس کے اوپر ایجوکیشن پہ, ہیلتھ پہ پریشر آتا ہے, ہاؤسنگ پہ پریشر آتا ہے. تو یس یہ ایک مسئلہ ہے اسلام آباد کا. تو اس کو گورنمنٹ سرونٹس کی ویلفیئر کے لیے ہیں ہمارے ادارے جو کام کرتے ہیں اور ہاؤسنگ میں ہی ہیں, اور وہ اس چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر انشاءاللہ کام بھی ہو رہا ہے. آپ کے پاس 2 بڑی اہم ذمہ داریاں ہیں اور اس کے بعد گھر کی بھی ذمہ داری ہے, تو یہ کیسے مینیج کرتی ہیں؟ ہو جاتا ہے. ایک تو پہلے سوچ یہ رکھنی چاہیے کہ میرے پاس بہت وقت ہے. جب آپ وقت کو کم نہیں سمجھتے تو وقت آپ کے لیے خود بڑھ جاتا ہے. یہ ایک بیسک پرنسپل ہے. اور فیملی کہیں نہ کہیں شروع سے ایڈجسٹڈ ہے, کیونکہ شروع سے ہی پوسٹنگ جو میری رہی اس کے بعد میری بیٹی تھی, پھر بیٹا, تو ان کو پتہ ہے کہ اس وقت ماں گھر آتی ہے, اس وقت صبح ناشتہ کرا کے جاتی ہے, اس وقت پڑھاتی ہے, اس وقت یہ کرتی ہے, تو وہ ان کو اس چیز کا اندازہ ہے. تو وہ لائف اس طرح سیٹل ہو گئی. بلکہ اگر کبھی میں جلدی چلی جاؤں اب, یا اس میں تھوڑی ڈسٹربنس ہو, تو بچے پوچھتے ہیں کہ آج ہاؤ کم یو آر ہوم ارلی. پنجاب کی بیوروکریسی کے بارے میں ایک تاثر یہ ہے کہ یہ بلوچستان نہیں جانے چاہتے. آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے جب میں نے سول سروس جوائن کی تھی, میں اکثر لوگوں کو بتاتی ہوں, تو اس وقت میں نے تب آپشن دیا تھا کہ مجھے بلوچستان بھیجیں, بٹ اس وقت شاید حالات سازگار نہیں تھے. ابھی بھی میری خواہش ہے
کہ میں ہارڈ ایریاز میں، حالانکہ خواتین ایگزمپٹڈ ہیں ہماری پالیسی میں، بٹ میری خواہش ہے کہ میں کچھ عرصہ کسی ہارڈ ایریا میں ضرور گزاروں جو ہمارے ڈیزگنیٹڈ ہیں، بلوچستان ہو گیا، جی بی ہو گیا. تو دیکھیے آگے شاید موقع ملے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو اسلام آباد کی جو صورتحال ہے، اس میں آپ کیا ایسی چیزیں اور کرنا چاہتے ہیں تاکہ عام آدمی جو مشکلات کا شکار ہے، جو ایجوکیشن کے ادارے ہیں، پانی کا ہے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا فارمولہ ہے؟ دیکھیے پھر وہی میں اپنی بات ریپیٹ کروں گی کہ عوام کا فیڈ بیک بہت ضروری ہے. اس کے لیے سی ڈی ایم سی آئی نے مل کے ایک سسٹم مرتب کیا جو عنقریب آئے گا سامنے، جس میں ہم لوگ ڈائریکٹ لوگوں کا فیڈ بیک کے بیسس پہ ڈفرینٹ انیشیٹیوز لیں گے. چیف کمشنر صاحب کی، چیئرمین سی ڈی اے صاحب کی بھی یہی ویژن ہے. باقی ہر ادارہ اگر اپنا کام صحیح طریقے سے کرے، جو بھی اس کا ڈیزگنیٹڈ ایریا ہے، تو ویسے ہی مسائل حل ہونے کی طرف جاتے ہیں. باقی ہاؤسنگ کا جس طرح ایشو ہے، پانی کا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، تو ہر چیز کو اپنے ڈومین میں رہ کے اگر پراپر سروس ڈیلیوری کی جائے تو تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حل نہ ہو. اور یہ ایک ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر آپ کو اس کو دیکھنا پڑتا ہے، اور پھر آبویسلی پالیسی میکنگ لیول پہ بھی دیکھنا پڑتا ہے ان دا لانگر رن. تو آئی تھنک اسلام آباد کے مسائل جو ہیں وہ اتنے زیادہ بڑے نہیں ہیں کہ وہ حل نہ کیے جا سکیں. اب کیونکہ میں سسٹم کا حصہ رہی ہوں، تو صحیح اپروچ کے ساتھ، پراپر فیڈ بیک کے ساتھ آپ بہت آسانی سے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. آپ کے خیال میں اگر پراپر طریقے سے یہاں مسائل حل کرے جائیں تو کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ دیکھیے میں تو کہتی ہوں کہ ڈیلی بیسس کے اوپر آپ مسئلے حل کر سکتے ہیں. اور پیچھے جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ لانگ ٹرم بیسس کے اوپر اگر آپ پالیسی کو اس حساب سے لے کے جائیں، جو آپ کو فیڈ بیک آ رہا ہے، جو آپ کی چھوٹی انٹرونشنز ہیں، ان کو دیکھ کے پھر آپ ایک بڑی انٹرونشن پلان کرتے ہیں. یہاں وقت تو ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو مزید گفتگو جاری رکھیں. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں آئی سی ٹی کی ڈائریکٹر جنرل محترمہ سعیدہ شفق صاحبہ. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو آپ بتا رہی تھیں کہ بینکوں سے قرضہ لینا ہے، یہ کتنے دن میں پروسیس ہو جائے گا عام آدمی کے لیے تاکہ وہ اپنا پھر کام شروع کر سکے؟ دیکھیے مائکرو فائنانس بینکس ہیں تو لون جو ہے وہ بھی کم ہے، اور اس کا جو پروسیسنگ ٹائم ہے وہ 10 دن ہے میکسیمم. تو جو ابھی ہمارے اسٹریٹ وینڈرز ہیں، جو ہمارے ریڑھی بان ہیں اسلام آباد میں، ابھی G11 سے سٹارٹ کیا، G10 میں آئے، G10 میں ابھی پروسیس چل رہا ہے، G11 کے بھی کچھ وینڈرز کا چل رہا ہے جن کو بینک کے لون کے ذریعے کارڈز پرووائڈ کی جا رہی ہیں، ریڑھیاں پرووائڈ کی جا رہی ہیں. تو یہ 10 دن سے زیادہ کا پروسیس نہیں ہے. کچھ کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ اسکروٹنی میں ٹائم لگتا ہے، اور میں تمام ریڑھی بانوں کو بھی یہی کہوں گی، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، کہ آپ بینکس کے ذریعے ضرور آئیے اور اس ہمارے انیشیٹو کا حصہ بنیے. جہاں پہ آپ کو کوئی ایشو ہے، جہاں پر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے، تو ہمارے دفاتر کھلے ہیں. میرے دفتر میں ڈائریکٹ میرے پاس آئیے، آئی ول کلیریفائی ایوری تھنگ. میں آپ کو مزید فیسیلیٹیٹ کراؤں گی. دوسرا، ہم نے بینکس کے جو ہیں وہ اسٹالس بھی وہاں پہ لگائے ہیں، جو بینکس بھی وہیں پہ جا کے تمام ریڑھی بانوں سے خود فیڈ بیک لے رہے ہیں اور خود ان کی انفارمیشن لے رہے ہیں، کلیکٹ کر رہے ہیں ہمارے پروسیس کے مطابق. تو یہ ایک بہت احسن اقدام ہے میری نظر میں. یہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ ثابت ہوگا اگر یہ اس طرح، جس طرح ہم نے اسے سوچا اس طرح جائے. اچھا شفق صاحبہ، ایک تو یہ ہے جو ریڑھی بان یہاں موجود ہیں پہلے سے، ان کو آپ جو ہے ایک اس ترتیب میں لا رہی ہیں، پورے اپنے پروگرام میں لا رہی ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو نہیں ہیں اور کہیں لگانا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیے ان کا بھی تو پروسیس ہے لاء میں کہ ان کو ہم پاسز دیتے ہیں، پرمیشنز دیتے ہیں. بٹ اس پروجیکٹ کے بعد ابھی ہم پہلے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کیٹر فار کریں گے. اس کے بعد نیکسٹ فیز کے اندر پھر دیکھیے اس کا پھر کیا سلسلہ بناتے ہیں کہ جو انٹرسٹڈ ہوں. میں نے جس طرح بتایا وینڈنگ پلان ہمارا ہے، اس میں جو سلاٹس ہمارے پاس خالی ہوں گے اس میں اپلیکیشنز انوائٹ کر کے، بیلٹنگ کر کے، کوئی دیکھا جائے گا کہ وہ ایک ہمارا ایک وینڈر سپورٹ گروپ ہے منسٹری پاورٹی ایلیویشن ڈویژن کے لیول کے اوپر، جس میں احساس بھی ہے، ہم بھی ہیں، سی ڈی اے ہے، آئی سی ٹی بھی ہے، پائیڈ ہے جو کہ ہمارا پارٹنر ہے اس میں. تو وہ پھر فیصلہ ہوگا کہ اس کو کیسے آگے لے کے چلا جائے. اس میں خواتین کے لیے بھی کوئی گنجائش ہے؟ دیکھیے اوپن ہے یہ سب کے لیے. اگر کوئی خاتون وینڈر بیٹھی ہوئی ہے تو اس کو بلکہ ہم زیادہ پریفر کرتے ہیں، اس کا پروسیس بھی ہم جلدی کرانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر خواتین کو ضرور اس پورے انیشیٹو کا حصہ بننا چاہیے. تو کوئی اس میں خواتین اور مرد والی بات نہیں. اچھا، جس طرح سی ڈی اے نے مختلف ہفتہ وار بازار بنائے ہوئے ہیں، اس طرح آئی سی ٹی بھی کوئی بنانے کا پروگرام رکھتی ہے؟ یہ جو ہفتہ وار بازار ہیں یہ MCI سی ڈی اے مل کے چلاتے ہیں اور یہ آلریڈی چل رہے ہیں. یہ اسلام آباد میں جتنے بھی ہیں وہ دونوں کی کولیبوریشن سے ہی چل رہے ہیں، اور یہ بہت عوام کو ان سے ریلیف بھی ملتا ہے.
جو دیہی ایریے ہیں وہاں پر نہیں ہے تو کوئی ICT وہاں بھی ایسے بازار بنانے کہ کا؟ وہاں پہ UC لیول پہ بازار ہیں، چلتے بھی آئے ہیں، ابھی آگے بھی بازار جو ویکلی بازارز ہیں وہ لگ رہے ہیں، ہم ابھی اس پروسیس میں جا رہے ہیں. جب یہ لوکل گورنمنٹ ختم ہوئی تو تھوڑی سی کنفیوژن تھی کہ کس طرح سے اس کو آگے لے کے جائیں. جو پہلے UC چیئرمین ہے وہ چلا رہے تھے، اب ایز ایڈمنسٹریٹر آئی ہیو ٹو لک آفٹر دیٹ. ظاہر دیہی علاقوں میں بھی ہم لوگ ویکلی بازارس کو جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اسی کو مزید بہتر کر کے اس کو زیادہ ریگولیٹ کر کے آگے لے کے چل رہے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دیہی علاقوں میں بھی آپ کو پراپر مینجڈ بازار نظر آئیں گے قانون کے ریڈی مطابق. مان کے لیے آپ نے کام شروع کر دیا ہے سیکٹر وائز، یہ کتنے عرصے تک آپ کے خیال میں اسلام آباد میں یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے کہ گا؟ ہمارا ٹارگیٹ جو ہے وہ 2 ایئرس کا ہے. 2 سال میں ہماری کوشش ہے کہ ہم جتنے میکسیمم اسٹریٹ وینڈرز کو، ریڑھی بان بھائیوں کو، بہنوں کو اس سسٹم کا حصہ بنا سکیں. آگے دیکھیے پھر، کیونکہ پروسیس جو ہے وہ اٹ ٹیکس اٹس اون کورس، بیچ میں کچھ نہ کچھ ٹیدنگ پرابلمس ہمیں آتے ہیں، اس کے مطابق ٹارگیٹ ہمارا یہ ہے. بٹ لیٹس سی. تو کیا ان سے کوئی فیس بھی وصول کی جائے گی؟ ان سے بہت منیمل فی ہے ہماری، جو منیمم فی ہے جو ہماری قانون کے مطابق ہے وہ 2000 روپے پر منتھ ہے. تو آئی تھنک وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، بلکہ کئی پرپوزلس ہیں کہ اس کو بڑھایا بھی جائے، مگر ابھی ہم کوشش کریں کہ ہم اسی کو لے کے آگے چلیں. پھر آگے دیکھیے اگر کوئی کہیں سے کوئی پرپوزل اس طرح کا آیا تو شاید اس طرف دیکھا جائے. تو G10 میں تو آپ کر رہی ہیں، تو باقی جو سیکٹر میں آپ آئیں گی پہلے سروے ہوگا یا وہاں سروے کا کام مکمل ہو گیا؟ سروے کا کام تقریباً تمام سیکٹرز میں مکمل ہو گیا، پورے اسلام آباد میں کمپلیٹ ہو گیا. تو اب یہ سیکٹر وائز آپ لوگوں کو سیکٹر وائز جگہ دے رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی سیکٹر وائز جو ہے وینڈنگ پلان کے مطابق ہم اس طرح وہاں کے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو اسٹیپ وائز اکاموڈیٹ کرتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک زمانے میں اسلام آباد میں ڈھابا ہوٹل بہت تھے جہاں پہ مزدور آدمی محنت کش جو ہیں وہ لوگ آ کے کھانا وغیرہ کھاتے تھے. بعد میں پھر کچھ ڈیمالش کر دیے گئے، اب کہیں کہیں نظر آتے ہیں، تو ان میں وہ بھی شامل ہوں گے؟ نہیں، یہ جو ہماری جو ریڑیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ موویبل ہیں، یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کو لے جایا جا سکتا ہے. یہ ہمارے لاء میں پروویژن ہے. جن کی آپ بات کر رہے ہیں کھوکھوں کی اور اس کی، وہ اس کو بھی ہم نہیں ڈیل کر رہے. اس پہ کورٹ کا بھی آرڈر تھا، تو دس از ناٹ پارٹ آف دیٹ، دس از اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ تھنگ. اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے چھوٹے ہاکرز اور وینڈرز ہیں جو مراکز میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ اپنا سامان بیچتے ہیں، سبزی ہے جس میں گارمنٹس ہیں، کوئی برگر بیچ رہا ہے، کوئی چپس بیچ رہا ہے، کوئی شاورما بیچ رہا ہے، تو وہ ساری جو یہ چھوٹے چھوٹے ہاکرز ہیں ہم ان کو اکاموڈیٹ کریں، انہیں کو ریگولیٹ کریں، ان کو پراپر ایکو فرینڈلی کارٹس دیں جس کو وہ بند کر کے شام کو جائے بغیر کسی ڈر کے کہ CDA MCI کا عملہ آ کے اس کو اٹھا لے گا. جس سے اس کا جو ہے وہ اس کے جو اس کی روزی جس سے وابستہ ہے، جس چیز سے، اس کو سیکیورٹی ہو کہ مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، میں سرکار کو فیس پے کر رہا ہوں، میں اس سسٹم کا حصہ ہوں، اور یہاں سے میں پھر مزید اپنی آمدنی بڑھا کے گریجویٹ کر کے میں پھر دکان کی طرف بھی جا سکتا ہوں. تو ہمارے یہ بیسیکلی. اسلام آباد کی خواتین کو آپ بطور خاتون ہونے کے کیا پیغام دیں گی؟ دیکھیے، خواتین ہو خواہ مرد ہو، سب کو یہی پیغام ہے کہ اچھا سوچیں، اپنی زندگی میں خوش رہیں. کبھی کوئی نیگیٹو چیز بھی زندگی میں آتی ہو تو اس کو بھی پازیٹیولی دیکھیے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی مشکلات بھی آسانیاں بنتی جائیں گی. میں سب کو، کافی سارے میرے پاس اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں، ان کو بھی یہی بات کرتی ہوں کہ اپنی سوچ کو مثبت کریں، اپنی سوچ کو ٹھیک کریں. جس دن آپ کی سوچ ٹھیک ہو گئی، آپ کے تمام ایکشنز، آپ کی ہر چیز اسی راستے پہ جائیں گی. ناظرین، آپ نے ڈائریکٹر جنرل ICT محترمہ سعیدہ شفق صاحبہ کی گفتگو سنی. اسی کے ساتھ سجاد ان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.